بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین اعظام، خواتین امت کی غیور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ آج کا جو عنوان ہے، آج کا یہ جو جلسہ ہے، اس جلسے کا عنوان بھی بڑا نایاب ہے، اس جلسے کا عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے، اور اخلاق نبی عنوان یہ ہے کہ اخلاق نبی اور ہمارا معاشرہ، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا معاشرہ، یہ وہ عنوان ہے کہ جس عنوان پر اگر گفتگو کی جائے تو رات کی رات اور پورے مہینے گزار کر کے بھی اس عنوان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنا وسیع ہے، یہ اتنا وسیع ہے، یہ اتنا وسیع عنوان ہے کہ جس عنوان کے تحت اگر یہ کہا جائے کہ اس عنوان کی گواہی، یہ اتنا وسیع عنوان ہے کہ جس کی وسعت میں قرآن کریم کی 30 پارے اتر چکے، قرآن کریم کی 114 سورتیں اتر گئی، قرآن کریم کی 6666 آیتیں گزر گئی۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ وہ اخلاق نبی کا عنوان ہے کہ جس کے بارے میں ایک صحابی پوچھتے ہیں، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں، اے امی عائشہ ایک بات بتائیے، آقا کا اخلاق کیسا ہے، نبی کا اخلاق کیسا ہے، نبی کا چرتر کیسا ہے، نبی کی سیرت کے اکارڈنگ بتائیے ہمیں، نبی کا کیریکٹر کیسا ذرا بتائیے۔ حضرت امی عائشہ نے بس ایک بات کہی، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انک لعلی خلق عظیم، کہ وہ بڑی اخلاق کے اعلیٰ، بڑی عظیم اخلاق والے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ مکمل قرآن میرے نبی کی سیرت کی گواہی دیتا ہے، مکمل قرآن میرے نبی کے اخلاق کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ مکمل قرآن ہے جو ہمارے نبی کا اخلاق ہے، یہ مکمل قرآن ہے کہ جو ہمارے نبی کی سیرت بیانی کرتا ہے۔ تبھی تو 1978 کے مرنے والا مائیکل ہٹ نام کا ایک انگلش داں اور عیسائی مذہب سے فلو کرنے والا، عیسائی مذہب کا ماننے والا مائیکل ہٹ نے اپنی زندگی میں بہت سے مذاہب کو پڑھا، بہت سے اشخاص کو پڑھا، بہت سے لوگوں کو پڑھا، دنیا کے بہت بڑے بڑے اسکالرز کو پڑھا، اور ان تمام اسکالرز کا اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، 100 نام کی بڑی مشہور کتاب ہے وہ، کہ وہ 100 لوگوں کی ایک فہرست تیار کی۔ اس نے مائیکل ہٹ نے 100 لوگوں کی فہرست تیار کی، وہ 100 لوگ ان لوگوں کی کہ دنیا کی تاریخ میں جو سب سے نمایاں ہیں، دنیا کی تاریخ میں جن کا سیرت بڑی اعلیٰ، جن کے کردار بڑی اعلیٰ، جن کا اخلاق بڑی
اعلیٰ، جن کی بات بڑی اعلی، جن کا مشن بڑی اعلیٰ، جن کا نہج بڑا اعلیٰ، جن کے کردار بڑے اونچے، اور ان چیزوں پر دا 100 نام کی اس نے ایک کتاب لکھی۔ لکھنے والا عیسائی ہے، نام اس کا مائیکل ہٹ ہے۔ آپ گوگل کرو گے دا 100 تو آ جائے گا، PDF فارمیٹ میں آپ کو مل جائیں گی، امیزون پر کتاب مل جائیں گی۔ دا مائیکل ہٹ نے جب کتاب لکھی، وہ خود مذہب عیسائی ہے، وہ خود عیسیٰ کو ماننے والا ہے، وہ خود انجیل کو ماننے والا ہے، وہ خود حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ عیسائی ہے، وہ نصارہ ہے، لیکن جب 100 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے، سب سے پہلا جو نام آیا ہے وہ یتیم عبداللہ کا نام ہے، آمینہ کے لال کا نام ہے، حلیمہ کے آنکھوں کے تارے کا نام ہے، امت کے غم گسار کا نام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے نمبر 1 پر لا کر کے رکھا۔ کچھ بات تو تھی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد you are nothing، آپ کچھ بھی نہیں ہے، but only you are a peace، only you are a mercy for every world، for all mankind world، پوری دنیا کے لیے آپ رحمت ہیں، پوری دنیا کے لیے، دنیا کی تمام انسانوں کے لیے آپ رحمت، دنیا کی تمام درندوں کے لیے آپ رحمت، دنیا کے تمام جن و ملک کے لیے آپ رحمت، کائنات کے لیے آپ کو اللہ نے رحمت بنایا۔ اے محمد یہ آپ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ محمد عربی کا اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن یہ بتاتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کا ایک خاص حصہ ملا آپ کو، یہ اللہ کی جانب سے ایک خاص موقع ملا آپ کو، یہ خاص آفر ملا آپ کو کہ رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت کی طرف سے آپ کو یہ چیز عطا کی گئی لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے، آپ انسانوں کے لیے، آپ عوام کے لیے، آپ جنتا کے لیے لِنْتَ لَهُمْ، بڑی نرم ہے، بڑی نرم ہے، لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں۔ مائیں بہنیں ذرا غور کیجئے گا، یہی وہ چیز تھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت ابھی نہیں ملی، بعثت ابھی نہیں ہوئی، غار حرا میں جاتے ہیں، غار حرا میں مراقبہ کرتے ہیں، غار حرا میں بیٹھے ہیں، آسمان کا ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ فرشتوں کا سردار آتا ہے، غار حرا میں پہنچتا ہے، غار حرا میں آنے کے بعد وہ کہتا ہے یا محمد اقرا، اے محمد آپ پڑھیے، اے محمد آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کہہ دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، کہ باتیں آگے گئی۔ اللہ رب العزت کے اس فرشتے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی چند آیتیں بتائیں، چند آیتیں پڑھائیں۔ وہ آیتیں کون ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وحی کی 5 آیتیں ہیں، ابتدائی 5 آیتیں ہیں، قرآن کے نزول کی 5 آیتیں ہیں۔ یہ آیت اترتی ہے، حضرت جبریل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہیں، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ان آیتوں کو سیکھتے ہیں۔ لیکن یہ پہلا معاملہ تھا کہ جب جبریل سے سامنا ہوا تھا، یہ پہلا معاملہ تھا۔ غار حرا میں محمد روز آتے تھے، پہلی مرتبہ جبریل آیا تھا، اور جبریل کی کیفیت کو دیکھ کر، جبریل کے گلے لگانے کی کیفیت کو دیکھ کر، سینے سے لگا کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی کیفیت کی وجہ سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوئی کہ آپ غار حرا سے اترتے ہیں، اپنے گھر کو جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، مائی خدیجہ ہیں، بیوی ہے آپ کی، ہم سب کی ماں ہے، دروازہ کھولتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ گرمی کا زمانہ ہے، نبی کے چہرے سے، نبی کے پیشانے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، آپ دروازہ کھولتی ہیں، مائی خدیجہ دروازہ کھولتی ہیں، اپنے سرتاج کو دیکھتی ہیں، اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں، آپ بیڈ پر جاتے ہیں،
لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دے، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دے۔ حضرت خدیجہ جاتی ہیں، چادر لے کر کے آتی ہیں، آپ کو چادر اڑا دی جاتی ہے، کمبلی اڑا دی جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد طبیعت میں جب بحالی آتی ہے، طبیعت جب بحال ہوتی ہے، طبیعت جب درست ہوتی ہے، توانائی آتی ہے، اب اس کے بعد حضرت مائی خدیجہ کہتے ہیں میری ماں و بہنوں ذرا غور کیجئے گا، ایک ماں ہے حضرت خدیجہ، وہ ماں ہے کہ قیامت کے آنے والی تک، قیامت کی صبح تک آنے والے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، سب کی وہ ماں ہیں، اور وہ درس دیتی ہیں۔ وہ درس اپنی بیٹیوں کے لیے ہے، وہ درس اپنی امت کی بیٹیوں کے لیے ہے، نبی کی امتی کے لیے ہے۔ میری ماں و بہنوں، خدیجہ کے اس پیغام کو سنو، اور سن کر کے گھر جانے سے پہلے ایک یہ چیز لیتے جاؤ۔ حضرت مائی خدیجہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ اضطراری کیفیت کیسے، یہ بے چینی کیسے، یہ پریشانی کیسے، یہ مصیبت کس طرف سے آپ پر آ گئی، کیا آپ کی حالت اس طرح سے ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنے جان کا ڈر ہے، اے خدیجہ مجھے ہلاکت کا ڈر ہے، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں اللہ، یہ وہ میسج ہے میری ماں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کلا، ہرگز نہیں، نیور، کلا، ہرگز نہیں۔ آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا کہہ رہے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے، مجھے خطرے کا اندیشہ ہے، مجھے ہلاکت کا ڈر ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ اور خدیجہ کہہ رہے ہیں نیور، کبھی نہیں، کلا واللہ، اللہ کی قسم۔ پہلے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ بعد میں کیا کہا؟ واللہ، اللہ کی قسم، لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو کبھی تباہ نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو برباد نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو اذیت میں نہیں ڈال سکتا، اللہ آپ کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ وہ دور تھا میری ماؤں، یہ وہ دور تھا میری بہنوں، یہ وہ دور تھا کہ مکہ میں 365 خدا کی تعلیم عبادت کی جا رہی ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ بیت اللہ کو بتوں سے مزین کیا گیا ہے، بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، اور اس بتوں کی دنیا میں، اس بتوں کی شہر سے مائی خدیجہ نے پیغام دیا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ ایک پیغام دیا، کیا کہا؟ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا، جبکہ 365 تھے، حبل بھی تھا، لات بھی تھا، منات بھی تھا، عزا بھی تھا، 365 خدا تھے۔ خدیجہ کہہ سکتی تھی حبل آپ کو برباد نہیں کر سکتا، لات برباد نہیں کر سکتا، منات برباد نہیں کر سکتا، عزا برباد نہیں کر سکتا، لیکن کسی بت کا نام نہیں لیا، کیونکہ خدیجہ کا یہ عقیدہ تھا کہ تباہی اور بربادی، پریشانی دینے والا، بیماری دینے والا، مصیبت دینے والا بس ایک ہے، اور وہ ایک ہے، کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو برباد نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ میری ماں، میری بہنوں، ذرا اب غور کرنے کی بات ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے بیچ ایک فیصلہ ڈالتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت تو نہیں ملی تھی، ابھی تو ان کی بعثت نہیں ہوئی تھی، یہ تو ابتدائی مرحلہ تھا، یہ تو پہلی مرتبہ یہ ایسا ہوا تھا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ ایک انسیڈنٹ ہوا کہ آپ روز بیٹھتے تھے، غار حرا میں روز جاتے تھے، جبریل کبھی نہیں آتا تھا، جبریل آج پہلی بار آیا ہے۔ آنے کے بعد یہ کیفیت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو جاتے ہیں،
حضرت خدیجہ اس کیفیت کو معلوم کرتی ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے اپنے جان کا ڈر ہے، کہتی ہیں واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا. یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. میری ماں ذرا غور کرنا، میری بہنوں ذرا غور کرنا، یہ کانفیڈنٹ آیا کہاں سے خدیجہ کے پاس؟ خدیجہ نے کس بیس پر یہ بات کہی؟ کیا نہیں لگتا کہ یہ سوال قابل غور و فکر ہے؟ خدیجہ کو یہ خیال کہاں سے آیا؟ خدیجہ نے یہ کانفیڈنٹ کہاں سے پیدا کیا؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو برباد نہیں کر سکتا، آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا. یہ کانفیڈنٹ کہاں سے آیا؟ یہ عزائم اور یہ پختگی کہاں سے آئی بات میں؟ آگے کی عبارت ہے کیوں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. یہ وہ 5 چیزیں تھی، یہ وہ 5 چیزیں تھی جو کانفیڈنس آیا تھا، یہاں سے آیا تھا. جو کانفیڈنٹ آیا تھا کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. خدیجہ نے یہ نہیں کہا کیونکہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ آپ کو نبی بنائے گا، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں بڑا رحم دلی کے ساتھ ملتے ہیں. آپ کی عادت تھی، آپ ملتے کسی سے مسکرا کے ملتے تھے، اپنے ہو تو بھی مسکرا کے، غیر ہو تو بھی مسکرا کے. ہمارے نوجوان اپنے سے بھی ملیں گے، بڑھو چچا بھی ملیں گے تو کہیں گے دکھا رہا ہے کم وقت خیلی مت مانگ لے میں آ رہا ہے، پڑیا مت مانگ لے. نوجوانوں کو یہ پریشانی رہتی. اب فلانے جگہ شادی میں جانا ہے، ماں بہنوں کو الگ مسئلہ رہتا ہے، آ رہی ہے فلنیا کہے گی کہ ذرا سا کریم دے، چھپا دے چھپا دے. آپ کی پہلی جو چیز تھی انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، کمزوروں کا، بے بسوں کا، لاچار لوگوں کا بوجھ آپ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں. وتکسب المعدوم، بے بسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، بے بسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، جو کماتے ہیں آپ لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں. وتقر الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، جو حق پر ہو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. اب ذرا اس چیز کو دیکھیں، یہ وہ چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز کو 15 سال سے حضرت خدیجہ نے نوٹس کیا تھا، حضرت خدیجہ نے دیکھا تھا، حضرت خدیجہ نے جانچا تھا، حضرت خدیجہ نے ان پہلو کے بنا پر کہا نہیں نہیں اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اے میری ماں، اے میری بہنوں، آپ اگر چاہتی ہو کہ آپ کہ شوہر کی ہلاکت نہ آئے، آپ کی شوہر پر مصیبت نہ آئے، آپ کی شوہر پر پریشانی نہ آئے، آپ کی شوہر پر دشواری نہ آئے، آپ کی شوہر پر، آپ کے والدین میں سے کسی پر، آپ کے والد پر، آپ کے بھائی پر کسی طرح کی کوئی مصیبت نہ آئے، اپنے شوہر کو صلہ رحمی والا بنا دو، خود صلہ رحمی والے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کا معاملہ. مجبور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر. بڑا مسئلہ تو یہ آ جاتا ہے اب ہماری ماؤں بہنوں میں کہ 4 بچے اور میاں بیوی 6 آدمی کا کھانا بنانا ہے. اب اس میں 2 اگر اور رشتہ دار آ گئے تو بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. ہوتی ہے نا، بڑی مصیبت ہو جاتی ہے اگر 2 رشتہ دار آ جائیں. لیکن شرط یہ ہے
کہ وہ رشتہ دار سسرال کا ہو، میکے والا نہ ہو۔ رشتہ دار ہو، مہمان آئے، اور لیکن وہ مہمان ہو مصیبت ہے، مہمان آیا اگر وہ سسرالی مہمان ہے تو آہ آہ، اور اگر میکے والا مہمان ہے تو واہ واہ۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرو۔ آج ہمارے گھروں سے یہ چیز، یہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم ایک دوسرے رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتوں کو کاٹ دینے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ رشتوں کو توڑنے والے پر جنت حرام ہے۔ ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے ہم بات کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، انسٹاگرام پر 5000 لوگوں کے ہم فالوور ہیں، 5000 لوگ ہمارے فالوور ہیں۔ ریئل لائف میں رشتہ دار ہمارے نام سے چڑھ جاتا ہے، ہم رشتہ دار کے نام سے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، اخلاق نبی پہلے والا۔ یہ جو دو عنوان ہے نا، دو جملے ہیں، یہ اخلاق نبی یہ الگ ہے، ہمارا معاشرہ الگ ہے۔ جو اخلاق نبی ہے وہ معاشرے میں نہیں ہے، اور جو معاشرہ ہے اس میں اخلاق نبی ہے۔ بتائیں نا، ہم دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے حالات کیا ہیں۔ ایجوکیشن میں ہائیسٹ، 2006 کی سچر سمیتی کی رپورٹ اٹھاؤ اور پڑھو۔ افسوس ہوتا ہے جس قوم کو خطاب کرتے ہوئے خالق کائنات نے پہلی وحی اتاری، اور پہلا لفظ جو اتارا آرڈر سے اتارا، فعل امر کا صیغہ ہے نا، اقرا پڑھو، اقرا پڑھو۔ 2006 کی سچر سمیتی کی رپورٹ اٹھا کر کے پڑھ لو کہ مسلمانوں کا ایجوکیشن گراف دلت مہا دلت سے بھی پچھڑ چکا ہے، دلت مہا دلت سے بھی پچھڑ چکا ہے۔ یہ اخلاق نبی یہ تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، معاشرہ یہ ہے کہ دلت مہا دلت سے ایجوکیشن میں پچھڑ گیا۔ تو یہ معاشرہ اور یہ ہمارا اخلاق مسلمانوں کا آج کا اخلاق، ہم خود افسوس ہوتا ہے تذکرہ کرتے ہوئے۔ ایک کسی عیسائی نے کسی عیسائی کی زمین کو غصب کر لیا، پوپ کے پاس پہنچا، وہ مقدمہ لے کر کے، وہ معاملہ لے کر کے پوپ کے پاس، اپنے پادری کے پاس پہنچا، اور جا کر کے شکایت کی کہ میں بھی عیسائی ہوں، سامنے والا بھی عیسائی ہے، اور اس عیسائی نے میری کوئی چیز غصب کر لی ہے، زبردستی چھین لیا ہے، دے نہیں رہا۔ تو اس پادری نے، اس پوپ نے ایک لیٹر دیا اور کہا کہ تم اس کو کھول کے مت پڑھنا، اور جاؤ جا کر کے اس کو دے دینا کہ وہ پڑھ لے رہے، بس تمہارا فیصلہ ہو گیا۔ ذرا غور کیجیے کیا کہا، یہ مضمون لو اور اس مضمون کو جا کر کے تم اگلے کو دے دینا، سامنے والے کو جس نے تمہاری چیز کو غصب کیا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ گیا اور جا کر کے اس نے پرچی پڑھی، اور جس چیز پر غاصبانہ قبضہ جمایا تھا اس چیز کو چھوڑ دیا، بولا یقیناً یہ چیز تیری ہے، تو لے جا۔ اب اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس پادری نے، اس پوپ نے آخر جو لیٹر دیا تھا، جو پرچی تمہیں دی تھی، ایک چھوٹی سی پرچی، اس میں کتنی بڑی بات تھی، کتنا بڑا مضمون تھا کہ اس مضمون کو پڑھتے کے ساتھ تو نے یہ چیز مجھے لوٹا دی۔ کہا بہت بڑی بات نہیں، ایک لائن لکھا تھا، اور بات اتنی لکھی تھی کہ یہ مسلمانوں کی فطرت تیرے اندر کہاں سے آ گئی۔ کیا لگتا ہے اپنے اخلاق کو، اپنے معاشرے کو بیان کرنے کے لیے اس سے بھی بڑا کوئی سینٹینس ہو سکتا ہے؟
اس سے بھی بڑا کوئی سینٹینس ہو سکتا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کے سورۃ النساء کی ایک آیت کے ضمن میں ایک بات کہتے ہیں کہ ایک واقعہ یوں ہوا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا کچھ معاملہ تھا، آپس میں ایک زمین پر وواد چل رہی تھی، بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ اس یہودی نے اس مسلمان نے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ چل کر کے ہم اپنے نبی سے کراتے ہیں، وہ بڑی سچے ہیں، بڑی اچھے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، چلو ان کے پاس چل کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ فیصلہ لے کر کے پہنچ گئے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، وہاں پر سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت لگائی، آپ بحیثیت جج دونوں کی باتوں کو سنا اور باتوں کو سننے کے بعد آپ نے فیصلہ فرما دیا، اور فیصلہ جو ہوا یہودی کے حق میں ہوا، مسلمان برہم ہو گیا، وہ جو مسلمان تھا اس کے حق میں وہ فیصلہ نہیں آیا۔ وہاں سے جب باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد اب وہ مسلمان کہتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ یہ فیصلہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ والا نہیں ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو لے کر کے چلتے ہیں ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر کے پاس پہنچے، ابو بکر کے پاس بھی عدالت لگی، ابو بکر کے سامنے معاملے کو رکھا گیا، مدعی مدعی دونوں کی باتوں کو سن لیا گیا۔ ابو بکر بھی تو شاگرد تھے درسگاہ مصطفیٰ کے، انہوں نے بھی فیصلہ سیم کیا، فیصلہ وہی کیا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا، جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا وہی فیصلہ ہوا ہائی کورٹ کا۔ اب جب وہاں سے باہر نکلا اور اس مسلمان نے دیکھا کوئی چارہ نہیں چل رہا، کوئی بات نہیں بن رہی ہے، اب کیا کرے؟ اس کے ذہن میں ایک بات آئی، کرے ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ ایک تو وہ بھی ہے کہ جس کو دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ سول کورٹ، یہاں بالکل لوور کی طرف جا رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے واقعہ کو رکھ دیا گیا، تمام احوال بیان کیے گئے، بات بیان کر دی گئی۔ حضرت عمر فیصلہ کرنے ہی والے تھے جب تک کہ اس یہودی نے کہہ دیا، کیونکہ یہودی بھی جانتا تھا کہ بڑا خطرناک آدمی ہے، تو اس یہودی نے کہہ دیا، اے عمر سوچ کے فیصلہ کرنا، کیونکہ جو تجھ سے بہتر ہے، جسے تو خود سے بہتر مان رہا، میں انہیں کے پاس سے بھی فیصلہ لے کے آ رہا ہوں۔ تو پوچھا حضرت عمر نے کیا مطلب؟ کہا کہ میں گیا تھا ابو بکر کے پاس، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، محمد کے پاس گیا، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، تو کہا کہ اب میرے پاس کیوں آئے؟ حضرت عمر نے کیا کہا کہ اب میرے پاس کیوں آئے؟ کہا میں نہیں آیا ہوں، یہ لے کر کے گیا تھا محمد کے پاس، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، وہاں سے میں نکلا، تب یہ کہتا ہے کہ نہیں چلو ابو بکر کے پاس، ابو بکر نے فیصلہ کر دیا، اب جب وہاں سے نکلا اب یہ کہا کہ نہیں چلو عمر کے پاس، عمر تیرے پاس آیا ہوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ تیرا فیصلہ ان کے موافق ہوتا ہے یا مخالف ہوتا ہے۔ او یہ بات ہے، اچھا یہ بات ہے، چلو ٹھیک، میں تو فیصلہ کر ہی دوں گا، یوں ہی تھوڑی ان کو عادل کہا گیا، یوں ہی تھوڑی فاروق کہا گیا، وہ تو فاروق تھے، اور فاروق کا مطلب ہی ہوتا ہے پھاڑ دینے والا، حق اور باطل پھاڑ دینے والا۔ اندر گئے، اندر سے آئے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے، جو میاں جی دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم ہی مسلمان ہیں، ایک وار تو کیا تھا حضرت عمر نے، باڈی یہاں ہے سر وہاں ہے۔ اب وہ یہودی اس منظر کو دیکھا، چیختا چلاتا بھاگا کہ جب مسلمان کو عمر نے نہیں چھوڑا مجھے کہاں چھوڑے گا۔ اب یہ بات مدینہ میں پھیل گئی، عام ہو گئی، آپ کی طرح بات پھیلی کہ عمر نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا۔ تو ناحق قتل کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم قصاص، بدلہ تمہارے اوپر ہے، اب بدلہ لیا جائے گا۔ قصاص میں بدلہ کیا ہوگا؟ حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا، عمر کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کی خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں، عمر نے ایسا کیسے کر دیا؟ جبریل آ گئے، جبریل، اور جبریل نے آ کر کے ایک بات کہی، کیا کہی جبریل نے؟ یا محمد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك،
آپ کے حکم کو جو نہ مانے، آپ کے فیصلے کو جو نہ مانے، فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، دل میں بغیر کسی کجی کے، بغیر کسی خیال کے، بغیر کسی کنفیوژن کے، بغیر کسی طرح کے، اور آپ کا جب فیصلہ آ گیا اللہ کے طرف سے، آپ نے جو فیصلہ کر دیا، آپ کے اس فیصلے کو خوشی خوشی جو نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ مرنے والے کے بارے میں یہی گمان سب کو تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ عمر نے فیصلہ کر دیا یہ کم وقت مسلمان نہیں، مسمار ہے۔ تو ایک فیصلہ یہ تھا، ایک اخلاق نبوی کی تعلیم، یہ اخلاق نبی کا درس ایک یہ تھا۔ اور معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ یہ ہے کہ سرپنچ کے پاس گواہی دینا ہو، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا چچا گنہگار ہے، ہمارا چچا مجرم ہے، ہمارا چچے نے غصب کیا ہے، گھوٹالا کیا ہے، مگر نہ ہے تو چچا نہ ہنسواقت تو کھینچیے تو اپنی ہو۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ ہنسوا کھینچو۔ اخلاق نبوی کچھ اور ہے۔ نبی کا اخلاق وہ کہ نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے مختصر سے 23 سال میں مجموعی طور پر کہا جاتا ہے کہ 22 سال 8 مہینے، مجموعی طور پر کتنا کہا جاتا؟ 23 سال میں ایسے ایسے لوگ جو ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کر کے آپ کو قتل کرنے نکلے ہوں، آپ کے اخلاق کے ایسے دیوانہ ہوئے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا تھا؟ وہ اخلاق نبوی تھا۔ اسلام پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر پھیلا ہے، تیزی سے پھیلا ہے، تو وہ مسلمانوں کے اخلاق سے انسپائر ہو کر کے۔ آج لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے نفرتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے اسلام سے نفرتیں، قرآن سے نفرتیں، سنت سے نفرتیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب یہ وہ مسلمان نہیں رہا کہ جو رہنما اپنے قرآن کو بتایا کرتا۔ اب یہ مسلمان قرآن سے کوڑا جاہل ہو چکا۔ اس مسلمانوں سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے آج یہودی ہو چکے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے نصارا ہو چکے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر غور و فکر کرنے والے یا RSS والے ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہے جس نے اپنا رشتہ قرآن سے ختم کر دیا۔ آج انہوں نے فلمی دنیا کے ان بے حیا لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، میری ماؤں بہنوں نے سیریل والوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اور قرآن سیریل کا نام نہیں ہے، مسلمان سیریل کو فالو کرنے والوں کا نام نہیں ہے، مسلمان دن بھر فیس بک پر دینی باتوں کو شیئر کرنے کا نام نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سے نبی کی سنت چھلکے، مسلمان وہ ہے جس کی باتوں سے قرآن کی صداقت چھلکے، مسلمان وہ ہے جس کے کردار سے صحابہ کا عکس معلوم ہو، جس کی زندگی اس طریقے سے ہو کہ جو کوئی بھی ایک بار اسے ملے دوبارہ ملنے کی تمنا کرنے لگے۔ ہم ذرا غور کریں، ہم ذرا غور کریں۔ ابھی میں آپ کو ایک بتاؤں، رانچی کے سفر پر تھا، وہاں پر ایک کے ٹھاکر سے ملاقات ہوئی، بڑی اچھے پوسٹ پر۔ اس بندے سے 1.5 سے 2 گھنٹہ ہم لوگوں نے بات کی، 1.5 سے 2 گھنٹہ ہم نے بات کی۔ میں تھا، ایک ہمارے عزیز دوست تھے علامۃ الدہر رئیس المتکلمین حضرت علامہ گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا عبد الناصر گیاوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم لوگ دونوں آدمی تھے، اور ایک صاحب تھے۔ 3 گھنٹہ ہم لوگوں نے ان سے بات کی، اور بس باتیں یوں ہی۔ کیا بندے کے بات کرنے کا انداز، کسی کو بھی وہ انسپائر کر لے۔ آج مسلمان آپس میں بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ گالی دے رہا ہے اس کو۔
ہم اپنے باتوں میں نرمی لائیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے ہم اپنی باتوں میں نرمی لائیں۔ گھر کے آپ پرانے سے پرانے، نئے سے نئے، لیٹسٹ سے لیٹسٹ جھگڑوں کا اگر آپ سروے کریں گے تو وہ وجہ کیا رہتی ہے؟ زبان، بد کلامی، کبھی جذبات میں آ کر کے کچھ بول جانا، بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ بولنے سے پہلے ذرا ہم تول لیں کہ کیا بول رہے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق کو، ورنہ قیامت کی صبح تک یہ بینر لگا کر کے روز پروگرام کراتے رہیے، جب تک ہمارے اندر جب تک ہم خود کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور بھلا جب اللہ نہ کر چاہے ہم تو نہیں سکتے، اللہ جب نہ بدلنا چاہے تو اور کون بدل سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو بدل دے؟ اور قرآن کا فرمان کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یقین جان لو، ان کا جو لفظ ہوتا ہے نا بڑی خاص ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، یقین جان لو، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا ہے جو قوم اپنے آپ کو بدلنا بدلتی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیں پہلے بدلنا ہوگا، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ چناؤ کے ٹائم نہ خالی نیتا بدل دیں گے، کہاں گئے مناج بھائی؟ ان کو مت بدلیے گا، اپنے آپ کو بدلیے۔ ہم سب سے بڑی ایک بات غور کریے گا، شاید کہ آج کے بیان میں اس سے بڑا پیغام نہیں دے سکتا۔ ایک چیز ہم بدل دیں اپنا، ایک چیز ہم چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہم سدھر جائیں، چاہتے ہیں نا؟ مت چاہو بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے، مت چاہو۔ اس ہم کو اٹھا کر کے ادھر بغل میں کون ندی ہے، ہاں کوسی میں لے جا کر کے بابا، اس ہم کو میں لاؤ کہ میں خود کو بدل دوں، میں کی ذمہ داری لے۔ یہ ہم میں نہیں آتا، ہم چاہتے ہیں پورے معاشرے کو بدل دیں گے۔ تو نہ، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ جب معاشرہ ہی بدل جائے گا تو ہم کو کیا ضرورت ہے؟ اس ہم کو ہٹائیں۔ پرٹیکولر میں بات کر رہا ہوں، میں کی بات کر رہا ہوں۔ ہر انسان یہ عزم کر کے اٹھے، یہ عزم مصمم کر کے اٹھے، میں اپنی زندگی میں آج سے میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں گا، لائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ میں ہی ہے جو ہم ہو جاتا ہے۔ کیا بھائی، پہلے سنگولر ہے کہ پہلے پلورل ہے؟ پہلے تو ایک ہے نا، پہلے آدم نا، بعد میں نا ہوا آئی تھی، تب بعد میں حابیل قابل آئے، تو پہلے ایک، یہ سنگولر، یہ متکلم، یہ ایک وچن کو اپناؤ، مجھے خود کو بدلنا ہے، بھاڑ میں جائے معاشرہ۔ اب بولیں گے جی صاحب بدلیں گے بھی نہیں، کہیں گے کہ نہیں ہم سب کو بدل دیں گے، اب پیچھے جا کے ڈائلاگ بولیں گے بھاڑ میں جائے اپنا کام بنتا، بھاڑ میں جائے جنتا۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، اپنا کام بناؤ، اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ، ہر ماں اپنے آپ میں تبدیلی لائے، ہر مرد اپنے آپ میں تبدیلی لائے، ہر بچے اپنے آپ میں تبدیلی لائے، ہر نوجوان اپنے آپ میں تبدیلی لائے، ہر بوڑھا اپنے آپ میں تبدیلی لائے، ہر بیٹیاں اپنے آپ میں تبدیلی لائے، اور یہ صرف یہ کہے مجھے خود کو بدلنا ہے۔ یقین جانے جس دن سے ہم خود کو بدلنا کوشش کر دیں گے، معاشرہ بدل کرنے لگے گا، کیونکہ ہم سے ہے معاشرہ، معاشرے سے ہم، معاشرے سے افراد معاشرے کا کریٹر ہوتا ہے۔ معاشرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو افراد کو کریٹ کر سکے، افراد ہوتے ہیں، پیپلز ہوتے ہیں جو کریٹر ہوتے ہیں معاشرے کے۔ سوسائٹی کا کریشن افراد ہوتے ہیں، پرسن ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے، اور یہ افراد فرد سے بنتے ہیں، لوگ ایک آدمی سے بنتے ہیں۔
اس لیے ضرورت ہے کہ ہم افراد کی بات چھوڑیں، ہر فرد یہ ذمہ داری لے، مجھے خود کو بدلنا ہے۔ گارجین حضرات سے اخیر میں بڑی درد کے ساتھ ایک بات داستان نہیں بلکہ ایک التجا آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ میں آپ سب سے بھی بڑی ہاتھ جوڑ کر کے ماں و بہنوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، بیٹیوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ابھی ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو بڑے لوگ کہتے تھے کہ وقت کی قدر کرو، کہتے تھے اے بھاڑ میں جائیے نا، وقت کی قدر ہے، بہت وقت ہے، کھیل کے آنے دیجیے۔ اس وقت تو یہی کہہ کے ٹال دیتے تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ نہیں، واقعی میں اس دن اگر قدر کر لیے ہوتے تو بات کچھ اور بن گئی، تو ہمارا ماضی تو اب پلٹ کے نہیں آئے گا، ہمارا گزرا ہوا وقت تو اب آنے سے رہا، لیکن کم سے کم ہمارے ماتحت میں جو یہ بچے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہم اپنی اولاد کے وقت کا استعمال ان بچوں کو سکھائیں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، سختی کی ضرورت پڑے سختی کے ساتھ ہم اپنے ان بچوں کا وقت کی اہمیت کو ہم بتائیں، کام کرائیں، ایک روٹین دیں۔ اب روٹین یہ ہو چکا ہے، یوٹیوب دو، اب روٹین کا دو، روٹین کیا دو، یوٹیوب دے دو، اب دن بھر لگا رہے گا یوٹیوب پر۔ یہ 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، یقین جانیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ 8-10 سال کے بچے اینڈرائیڈ موبائل لے لے کر کے راتوں کے 8-8 بجے تک، 10-10 بجے تک یہ اپنا اسکرول کرتے رہتے ہیں، اور یہ نوجوان دن بھر رہ کر کے کھیل میں اپنا گیم کھیل کر کے وقت برباد کرتے ہیں۔ خدا را اس چیز کی قدر کر لے میرے بھائی، نیور کمز ٹمورو۔ ٹمورو کس کو کہتے ہیں؟ آنے والے کو نا، آنے والے کو کہتے ہیں نا۔ آپ سوچے، اور آنے والا وہی ہے جو فیوچر ہے، اور فیوچر ہے کہ جو ایک دن پرزنٹ بنے گا، اور جو پرزنٹ ہے وہ پاسٹ بنے گا۔ لیکن ہم فیوچر کے بارے میں، کل کے بارے میں، انگریزی کا ایک کوٹیشن، ایک سینٹنس ہے، نیور کمز ٹمورو، کل کہیں نہیں آتا۔ میں یہ کہتا ہوں کل آ سکتا ہے، بٹ نیور ریٹرنز یسٹرڈے، دوسرا ہوا وقت نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ ٹمورو پر ہم فوکس کریں کہ یہ ٹمورو ہمارا پرزنٹ آج بنے، دے جو بنے، اس طرح سے بنے، اس طرح سے ہم اسپینڈ کریں اس چیز کو، اس طریقے سے اس دن کو گزارے کہ کل گزر جائے تو ہمیں تکلیف نہ ہو کہ نہیں وہ وقت گزر گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم اپنے بچوں پر فوکس کریں۔ سب سے زیادہ افسوس، سب سے زیادہ بڑی دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ آپ کو یہ بات، شاید آپ ہماری باتوں سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن یہ اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ، اگر کوئی انسان، اگر کوئی قوم، اگر کوئی، بلکہ انسان کی بھی بات نہیں کروں گا میں، تمام مخلوق کی بات کروں تو غلط نہیں ہوگا، اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کوئی مخلوق اپنے اولاد کے تعلق سے غفلت میں ہے تو وہ یہ مسلمان طبقہ ہے، یہ مسلمان طبقہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے ہمیں خبر نہیں۔ 8 بجے تک، 10 بجے تک کہا گیا تو کہا کچرا پھلانے کے یہاں گئے تو کیوں گئے تھے پھلانے کے یہاں؟ دن میں بھی تو جا سکتے تھے۔ ہم اپنی بچیوں کی تعلیم پر فوکس کریں، ان کی تربیت پر فوکس کریں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، ما نحل والد لولدہ افضل من حسن ادب، کہ ایک والد اپنے اولاد کو اچھی تربیت سے بڑھ کر کے کوئی چیز تحفے میں نہیں دے سکتا۔ ہم یہ تحفہ دیں، یہ تحفہ دیں۔ دیکھیے 1 بجے تک ہمیں کہا گیا تھا، 1:15 ہو چکا ہے۔ آپ اتنے سکون سے بیٹھے رہیں گے تو ہم صبح تک بولتے رہ جائیں گے، لیکن چونکہ آج اگر سب ہو جائے تو کل پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب کل بہت جگہ دیے تھے اس لیے ہم آئے ہوں گے نہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کل آئیں، اور انشاءاللہ آج میں جہاں چھوڑا ہوں انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ وہی
انشاءاللہ باتیں بہت کچھ ہے، جہاں تک چھوڑا ہوں کل آپ یاد دلا دیجیے گا، آپ تو رہیں گے کل. دیکھیں یہ ڈیوٹی کرنے سب آئے ہیں، آج یہ ہیں تو آج رہیں گے، کل قاری روح اللہ آ جائیں گے، یہ سامعین بن کر کے بھی نہیں آئیں گے. دیکھیں یہ ہوتا ہے یوز دا ٹائم. یاد دلا دیں گے. اولاد کی ذمہ داری گارجین کے اوپر ہے. یہیں سے انشاءاللہ میں کل بات شروع کروں گا. اب ختم کہاں ہو اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کی و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.